اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے کہ انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی، تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامند کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں۔ میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ خدا کی قسم، جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے،
آپ शहंशाह कायनात की बेटी हैं, इमामुल अंबिया की बेटी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हैं, आप काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, मैं अबू बकर सिद्दीक सहाबी की बेटी हूँ। बिल्कुल ठीक है, मगर ये रिश्ते नाते दुनिया के हैं। लगते जिगर मैंने तेरे अब्बा से सुना, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा कयामत में उसी के साथ उठेगी, उसी का पल्ला पकड़ के जन्नत में जाएगी। तो खातून जन्नत है फातिमा, मैंने तेरे अब्बा से सुना है। उस बात के मुताबिक जिस वक्त जन्नत का दाखिला होगा तेरे हाथ में अली मुर्तजा का हाथ होगा, मेरे हाथ में इमामुल अंबिया का हाथ होगा। मैं अपने खामिन के साथ जन्नत में जाऊंगी, आप अपने खामिन के साथ जन्नत में जाएंगी। तो इन हजरात के यहां तो गुफ्तगू भी इस किस्म की थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मांग के लिया। ऐसे वक्त में मांगा जब मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों को अपना ईमान इजहार करने का मौका नहीं था, मख्फी इस्लाम रखते थे। ये इस्लाम का शेर आया, बहादुर आया, तो तमाम सहाबा इकराम, बाज ने लिखा है जिस दिन फारूक आजम मुसलमान हुए अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे कुल 14 मुसलमान थे। और एक रिवायत ये है कि 39 मर्द औरत पहले थे, 40 में फारूक आजम है। फिर भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। और ईमान लाने का सबब भी बड़ा अजीब बना है। कुफर में बड़े पक्के थे। पक्का आदमी हर जगह पक्का होता है, ढिल्ला आदमी हर जगह ढिल्ला होता है। एक दिन बुत की पूजा कर रहे थे, उस बुत में से आवाज आई, इतना बड़ा आदमी होकर तेरी मत मारेगी, मुझ पत्थर को पूज रहा है, खुदा की पूजा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल हुआ कि ये शायर है। कुरान करीम पढ़ते हुए सुना, तरदीद होती चली गई। कुफ्फार मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे नबी की तहरीक को खत्म करो, नबूवत को कत्ल कर दो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो, ये तहरीक खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मशवरा हुआ आपस में बैठकर इस काम को कौन करे। सारे मक्के वालों ने इत्तेफाक किया, खत्ताब का बेटा कर सकता है। पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे। अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया। कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया। बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है। सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियां बीवी को याद करा रहा है। आज मियां बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है। पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है।
اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو، بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگ و ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان کار کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر۔ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جی چاہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا، کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کہتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا، او لوگوں میری توہین ہو گئی۔